السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لا رہے تھے تو مدینہ میں ایک شخص موجود تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے اس پورے معاملے کو روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کے شروع میں ان کا مذہب یہودیت تھا، اور جب وہ روایت اپنی ختم کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں موجود تھا اور ایک دم شور کی آواز سنی کہ جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدینہ کے لوگ مدینہ کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے پہنچے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ شخص کون ہے۔ اور جیسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرماتے ہیں کہ عرفت، میں پہچان گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے جو سب سے پہلا خطبہ دیا وہ خطبہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وأطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدارتی خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے وقت مدینہ کے لوگوں کو دیا، اور اس خطبے میں آپ نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کس کا ہے، یا سب سے اچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تطعموا الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور تم لوگوں کو سلام کہو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کہو جس کو تم نہیں پہچانتے۔ یعنی جو سلام ہے، سب سے پہلی بات تو یہ جو لفظ سلام ہے یہ نکلا ہے اللہ کے نام السلام سے، اور ہمارا جو دین ہے، دین کا نام بھی اسلام ہے، اس کا بھی جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ بھی سلام ہے۔ تو اس سلام کے اندر جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلام کے اندر اپنے نام کو شامل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کرنے لگو تو تم ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ یہ جو سلام ہے یہ مومن کی کیسی صفت ہے کہ اگر مومنین اس صفت پر، اس کی روح کے مطابق عمل کریں تو ہمارے درمیان محبت پھیل جائے گی۔ آج ہم سلام تو کرتے ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ آج ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، پھر اس کے پاس سے ہٹ کے اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں،
اس کی جیب کاٹتے ہیں، اس کا مال کھا جاتے ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں لیکن یہ سب کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اس سلام کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ جب انسان کسی کو کہتا ہے نا السلام علیکم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو پیغام دے رہا ہے کہ تم مجھ سے سلامتی پر ہو، چاہے میں تمہارے سامنے ہوں چاہے میں تمہارے پیچھے ہوں، چاہے مجھے تمہاری جیب کاٹنے کا موقع ملے تو بھی تم سلامتی پر ہو، نہ ملے تو بھی سلامتی پر ہو، ہر صورت میں تم مجھ سے سلامتی پر ہو۔ یہ ایک انسان دوسرے انسان، ایک مومن یا مسلمان دوسرے مسلمان سے یہ وعدہ کرتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کے اندر ہم اللہ کا نام السلام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو۔ تو جب اس کی روح کے مطابق ہم کسی کو سلام کریں گے اور سلام کہیں گے تو پھر ہمارے دل سے اس کے لیے کینہ، بغض، تہمت، چغلی، یہ چیزیں نکل جانی چاہیے۔ اور آج اگر محبت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سلام بھی جو ہے نا ہماری ایک عادت بن گئی ہے۔ یہ وہ والا سلام نہیں ہے جو سلام مطلوب ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب یہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو، تم پہ اللہ کی رحمت ہو، تم پہ اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب جس شخص کو آپ اتنی عظیم دعائیں دیں تو کیسے آپ اس کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا نا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ ایک دوسرے کو سلام کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلام انسان کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 30 نیکیاں۔ تو یہ جو سلام تو نیکیاں بڑھانے کا سبب ہے، ہمارا اجر بڑھانے کا سبب ہے، یہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب ہے کہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا۔ اور یہ سلام ایک مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو سلام کہو، اور جو وہ تم کو جواب دے وہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا سلام تمہاری اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے ان کو جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ہائی کہتے ہیں، ہیلو کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں، یہ آپ کو کہنے کا شوق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کہنا منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہمیں کہنی ہے ایک مسلمان کو کہنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہیلو۔ پھر آپ کہہ لیں ہیلو، ہائی، بائی، جو آپ نے کرنا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں سلام کیے بغیر تم سے کلام شروع کر دے اس کو جواب نہ دو۔ جو شخص تمہیں سلام کیے بغیر تم سے کلام شروع کر دے اس کو جواب نہ دو، یہ اتنا ضروری ہے۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب سکھایا۔ آپ نے فرمایا اس کا ادب کیا ہے، کون کس کو سلام کرے گا؟ الراکب علی الماشی، جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے گا، الماشی علی القائد، جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے والے کو سلام کرے گا، اسی طرح جو آنے والا ہے وہ بیٹھے والوں کو سلام کرے گا، اسی طرح جو قلیل ہے وہ کثیر کو سلام کریں گے، اسی طرح جو صغیر ہے وہ کبیر یعنی چھوٹے ہے وہ بڑے کو سلام کریں گے۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھائے ہمیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص وہاں سے داخل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرے گا، اب چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، کیونکہ وہ آنے والا ہے اور ہم بیٹھے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو میرے بچے 20 بچے گھر میں ہیں تو میں کہوں جی میں تو گھر کا بڑا ہوں، میں تو باپ ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، ادب یہ ہے کہ میں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم بھی دیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب وَإِذَا حُيِّيتُم تمہیں تحیّت بھیجی جائے، تمہیں گریٹنگز بھیجی جائیں
تو تم اس سے بہتر یا اسی کو واپس لوٹا دو. تو اگر اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آپ کہیں فرمایا 5 حق ہیں, کہیں فرمایا 7 حق ہیں, کہیں فرمایا 6 حق ہیں. ان میں کسی حق میں کہا کہ جب کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو, اور کسی میں کہا جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے. تو اس میں علماء نے فقہا نے کہا کہ یہ جو بات ہے کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو سلام کرنا واجب ہے, اس پہ اختلاف ہے فقہا کا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو پھر جواب دینا لازم ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے اس کو سلام کیا تو اس کو بھی جواب دینا ہے, اور اس کا جواب ایسے دینا ہے کہ اگر وہ ہاتھ باندھا ہوا ہے تو وہ اپنا ہاتھ یوں اٹھائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص آتا ہے اور گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, خالی بھی گھر ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے تو آپ فرماتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ سلامتی ہم پر اور جو اللہ کے نیک بندے ان کے اوپر. وہ جنات بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. آپ کہیں جا رہے ہوتے, بچے مل جاتے, ان کو آپ سلام کر لیتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کیا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کو سلام کر لیتے تھے. اسی طرح ایک مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے. یہ مصافحہ کرنے سے بھی گناہ دھلتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس طرح جھڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. لیکن اس سلام کو صحیح طریقے سے ادا کیا, السلام علیکم, السلام علیکم, یہ کوئی سلام نہیں ہے, یہ ایک عبادت ہے. یہ ایک عبادت ہے, عبادت کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس سے محبت بڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہودی, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہودی جس چیز پر تم سے سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں وہ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے سلام اور ایک ہے نماز میں آمین کہنا, سب سے زیادہ. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ جو یہودیوں کا سلام ہے نا, یہودی سلام کرتے تھے سر ہلا کر, یا عیسائی سلام کرتے ہیں سر ہلا کر, یہودی سلام کرتے ہیں ہاتھ ہلا کر. تو اگر ہم کہیں سے جا رہے ہیں اور ہمیں کسی کو سلام کرنا ہو تو یوں سلام نہیں ہوتا. اگر آپ یوں کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن منہ سے منہ سے سلام کا نکلنا ضروری ہے. السلام علیکم. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی آواز آپ کو نہیں آئے گی, آپ کی آواز اس کو نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ اشارہ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی طرف دیکھ لے تو آپ زبان سے ضرور بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جاتے وقت بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے, السلام علیکم, السلام علیکم یا اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین. ان جب مردوں کو بھی آپ جا رہے ہیں قبرستان میں, ان کو سلام کرنے کے لیے آپ کو سکھایا گیا کہ ان کو بھی پہلے سلامتی بھیجو ان کے اوپر, اس کے بعد دعا پڑھو. تو آپ سوچیں زندوں کے لیے کتنی اہم بات ہوگی. تو یہ سلام کی ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے, یہ ایک مومن کی صفت ہے, اور اس سلام کی صفت کو ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے, اس سلام کی صفت کو ہمیں اپنانا چاہیے. اس میں کوئی شرم عار نہیں ہے, اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے, اس کو عبادت سمجھ کے ادا کرنا چاہیے, اور اس پہ اجر ثواب کی امید رکھنا چاہیے. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کے بنائی ہوئی جنت یعنی دارالسلام میں جائیں گے تو وہاں پر بھی جو ان کو گریٹ کیا جائے گا, یعنی ان کو ویلکم کیا جائے گا, تو وہاں بھی ان کو سلام کہا جائے گا. اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر, تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اور اس دن جس دن وہ ملیں گے اس دن ان کا جو تحیہ ہوگا یعنی ان کی جو گریٹنگ ہوگی وہ ہوگی سلام. اسی طرح سورۃ الواقعہ میں آتا ہے لا یسمعون فیہ لغوا ولا تأثیما, کہ وہاں پر وہ کوئی لغو گناہ کی بات نہیں سنیں گے, بلکہ وہاں کیا ہوگا, الا قیلا سلاما سلاما, ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. اس جنت پہ جہاں وہ داخل کیے جائیں گے، جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں پر بھی ان کی جو گریٹنگ ہوگی، وہاں پہ بھی جو ایک دوسرے کو وہ ویلکم کریں گے، وہ سلام سے ویلکم کریں گے. سلام. تو ایک مومن کی بڑی اہم صفت ہے کہ اس نے سلام کو نہیں چھوڑنا بلکہ سلام کی عادت کو اپنانا ہے. بالکل اسی طرح شریعت نے اس بارے میں کئی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ انسان اگر کسی کافر سے ملتا ہے تو کیا کرے. جب کافر سے ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ سلام کا آغاز نہ کریں، بلکہ اگر وہ ہمیں کہیں السلام علیکم تو ہم کو جواب دیں وعلیکم. ہم نے ان کو سلام نہیں کرنا، ہم بس جائیں ملیں، ہاں بھائی کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک خیریت. اور جب وہ ہمیں اگر کہیں السلام علیکم ہم کہہ دیں وعلیکم. اسی طرح خواتین آپ کو مل جائیں تو جو رشتہ دار محرم خواتین ہیں ان کو تو آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے دیں. لیکن جو نامحرم خواتین ہیں جہاں فتنے کا ڈر ہے وہاں پہ سلام انیشیٹ کرنے یعنی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ہمیں سلام نہیں کرنا. اسی طرح جمعے کی نماز ہو رہی ہے، جمعے کی نماز میں بھی ہمیں حکم ہے کہ جب خطیب ممبر پر آ جائے خطبہ پڑھانے لگے تو تمام قسم کی جو باتیں ہیں چیزیں ہیں ختم کر دیا، یہاں تک کہ سلام بھی ایک دوسرے کو نہ کیا جائے. آئیں خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں. تو اس کی اتنی اہم چیز ہے، اس کے سارے آداب، سارے معاملات قرآن و حدیث اور فقہا اور اقوال صحابہ کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو اچھے لوگ ہیں، جو سب سے قریب لوگ ہیں، وہ ہیں جو سلام کا آغاز کرتے ہیں، جو سلام کا آغاز کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا ابخل الناس، لوگوں میں جو سب سے زیادہ کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں من بخل بالسلام، جو سلام میں کنجوسی کرتے ہیں. تو سلام میں کنجوسی نہیں کرنی بلکہ سلام بار بار کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے. یہاں تک کہ صحابہ کی عادت ہمیں ملتی ہے، ان کے اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ اگر اس مسجد سے ہال سے باہر نکل رہے ہیں تو اگر دو افراد باہر نکلے، ایک بعد میں باہر نکلا پھر دوسرا نکلا، تو باہر نکل کے پھر سلام السلام علیکم. ایک یہاں سے نکلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بار بار سلام. بلکہ عبداللہ بن عمر کا تو معمول ملتا ہے کہ بازار میں چلے جاتے تھے اور بازار میں جا کے لوگوں کو سلام کرتے تھے، کیونکہ یہ تو سلام کرنے سے نیکیاں مل رہی ہیں. اور اس سلام کو وہ عام کریں. افشوا السلام بینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان میں پھیلاؤ. تو لہٰذا سلام کی عادت کو اپنائیں، اس سلام کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کریں، سلام کے آداب کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مومنین کی جو صفات ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.